السلام علیکم یا علیہ السلام حضرت، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وہ کچھ دنوں سے گروپ میں غبطہ کے معنی پہ بحث چل رہی تھی تو کوئی نتیجہ خیز وہ انجام کو نہیں پہنچ پائی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے پرسنل میں جو میرے معلومات ہیں وہ بتا دوں۔ وہ اس لیے کہ آپ علم دوست ہیں، اگر مناسب سمجھے تو گروپ میں بھی شیئر کر دیجئے گا۔ میں نے جناب عباس علیہ السلام کی سیرت پہ جو قلمی، خطی اور کتبی کام کیا ہے، میرے اس مسودے کا نام ہے شیر خدا کا شیر، تو اس کے صفحہ 25 پہ میں نے غبطہ کے معنی پہ بحث کی ہے، اور میں وہ تفصیل پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہوا میرا رف ہے، ابھی جب کبھی اسے شائع کرنے کی توفیق ہوگی تو پھر اس کی نوک پلک سنواریں گے۔ جیسے میں نے لکھا تھا کافی سال پہلے ویسے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ثابت بن دینار ابو حمزہ صومالی راوی ہیں کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ایک دن عبید اللہ بن عباس علیہ السلام کو دیکھا تو آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میرے نانا کے لیے یوم احد بہت مشکل تھا، اس دن آپ کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے۔ دوسرا دن جنگ موتا تھا جس میں آپ کے عمزاد جناب جعفر شہید ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ولا یوما کا یوم الحسین، کہ امام حسین علیہ السلام کے دن عاشور جتنا کوئی بھی مشکل دن نہیں تھا۔ جبکہ 30,000 فوج اشقیاء نے میرے بابا کو گھیرا ہوا تھا، سب مار رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر مار رہے تھے، اور میرے بابا حسین علیہ السلام بس جواب میں یہی فرما رہے تھے کہ لوگوں میں محمد کا نواسا ہوں۔ پھر فرمایا، بھلا ہو عباس علیہ السلام پہ جنہوں نے بھلا ہو عباس علیہ السلام کا جنہوں نے بھائی کی محبت میں اپنے دونوں بازو قلم کرا دیے۔ فدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ فابدل اللہ بہما جناحین یطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ کما جعل لجعفر ابن ابی طالب وان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ بہا جمیع شہداء یوم القیامہ۔ اب چوتھی سرکار نے یہ حدیث بیان فرما کے آگے عالم ہمارے گزرے ہیں فیض الاسلام، ان کی کتاب ہے ترجمہ خاتون دوسرا، اس میں یہ عالم لکھ رہے ہیں کہ غبطہ کے معنی دو ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے آرزو کرنا، خواہش کرنا کہ فلاں نعمت مجھے ملے مگر جس کی دیکھی ہے اس کے پاس بھی رہے، ایسی آرزو ممدوح ہے۔ حسد و رشک یہ ہوتا ہے کہ فلاں سے یہ نعمت سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، ایسی آرزو ممنوع و مذموم ہے۔ یعنی یہاں پہ غبطہ کا معنی حسد اور رشک کرنا یہ ممنوع ہے، اور آرزو اور خواہش کرنا یہ درست ہے کہ خواہش اور درست میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ملے مگر جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے۔ حسد اور رشک میں یہ ہوتا ہے کہ اسے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ ایک معنی تو یہاں غبطہ کا آرزو ہے۔ دوسرا معنی انہوں نے بڑا خوبصورت کیا ہے کہ غبطہ کا دوسرا معنی سرور و شادمانی ہے۔ اب سرور و شادمانی والے معنی کی وہ دلیل دے رہے ہیں اور اس میں حدیث لکھ رہے ہیں۔ مجمع البحرین میں شیخ فخر الدین ترہی متوفہ 1085 ہجری نے حدیث لکھی ہے، من یزرع خیرا یحصد غبطۃ اے فرحہا و سرورا ومن یزرع شرا یحصد نداما۔ جس نے خیر کو بویا دنیا میں، آخرت میں اس کے عوض میں سرور و
شادمانی کاٹے گا، جس نے شر کو بویا وہ ندامت و پشیمانی کاٹے گا۔ یغبط بہا جمیع الشہداء کا ترجمہ ہے کہ مقام جناب عباس علیہ السلام کو دیکھ کر سب شہداء خوش ہوں گے، نہ کہ حسد کریں گے۔ یہاں غبطہ کا معنی حدیث سے انہوں نے خوش ہونا بھی ثابت کیا ہے کہ غبطہ کا ایک معنی خوش ہونا بھی ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کیونکہ جنت میں ہر شخص کو اس کا مناسب مقام ملے گا، کوئی خواہش نہیں کرے گا کہ حزن و غم کا باعث ہو۔ بہشت میں غم و اندوہ نہیں ہے۔ دوسرا، شہید کا مقام سب سے بالا ہے، اسے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یا وہاں حسد یا رشک، اور وہ تو ہو بھی نہیں سکتا کسی حوالے سے کہ وہ سب کچھ مل چکا ہوتا ہے۔ جناب عباس کو دیکھ کے سب شہداء خوش ہوں گے۔ یہ کتاب کا نام ہے ترجمہ خاتون دوسرا از فیض الاسلام۔ یہاں پر غبطہ کا معنی سرور ہے، شادمانی ہے، ابتسام ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر مناسب سمجھے تو گروپ میں شیئر کر دیں۔ میں نے آپ تک پہنچایا کہ آپ کو جستجو رہتی ہے ہر وقت انفرادی باتوں کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔